آپ نے انویسٹمنٹ بھی کرنی ہے, پروفٹ بھی کمانا ہے, وہ بات کی بات ہے, اس کو میں بات کروں گا, لیکن آپ نے اپنا پیسہ کسی کے ہاتھ پہ نہیں پکڑا. کیا ایسی وجہ ہے آج بہت سارے جو ہمارے یوتھ ہے یا اور ورکنگ پروفیشنلز ہیں وہ اس سے اناویئر ہیں؟ اگر ایک فائنینشیل لٹریسی نہ ہونے کی وجہ سے کرائسس موجود ہے تو یہ اپرچونٹی بھی موجود ہے. اب جو بھی اس ایریا کو مارکیٹ کو کیپچر کرے گا وہ فیوچر کا مارکیٹ لیڈر بھی ہوگا obviously. السلام علیکم, میرا نام ہے مشتبہ اور آج ہم ایشین گولڈ کموڈٹیز کے پلیٹ فارم میں ایک پوڈ کاسٹ آپ کی خدمت میں لے کے آئے ہیں. ہمارے ساتھ آج کے چیف گیسٹ چیئرمین ایشین گولڈ کموڈٹیز سید احسن کاظمی. کیسے ہیں سر, آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ, خیریت اللہ سے کا شکر. آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر. سر ویسے تو آپ کو پشاور میں کافی لوگ پہچانتے ہیں معمار گروپ کے نام سے, لیکن یہ جو آپ کا ایک دوسرا ٹریڈنگ کا بزنس ہے ایشین گولڈ کموڈٹیز کا, اس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا بتائیں کہ انویسٹمنٹ مارکیٹ کیا ہوتی ہے اور یہ انویسٹمنٹ سے ریلیٹڈ آپ کیا بتا سکتے ہیں آج ہمارے پوڈ کاسٹ میں. سب سے پہلے تو مشتبہ بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں آنر کیا یہاں پہ بلا کے. بیسکلی میرا تعلق معمار گروپ سے بھی ہے اور میں اس کے بورڈ آف ڈائریکٹر کا حصہ ہوں. یہ ایک ریسنٹ آپ سمجھ لیں کہ اسٹارٹ اپ کم بزنس کے اندر کنورٹ ہوا ہے. 2029 میں یہ بزنس اسٹارٹ ہوا تھا ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کے اندر, اور مین مقصد اس کا یہی تھا کہ لوگوں کو افورڈیبل ہاؤسنگ ایک ٹرانسپیرنسی کے ساتھ پرووائڈ کی جائے. تو ینگ انٹرپرینورس کا یہ ایک اسٹارٹ اپ تھا کہ جس نے بہت کم ٹائم میں بہت تیزی سے کامیابی حاصل کی ہے. اس کے ملٹیپل فیکٹرز تھے. کبھی انشاءاللہ معمار کے حوالے سے ہماری سیٹنگ ہوئی تو اس پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے. لیکن اس بزنس جرنی کے دوران ہم نے کچھ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کیا, اس مارکیٹ کے گیپس کو انڈرسٹینڈ کیا, اور وہ یہ تھا کہ جس طریقے سے ہاؤسنگ کے اندر ایک بہت بڑا کرائسس تھا, لوگوں کو کوئی ایسے پلیٹ فارم نہیں اویلیبل تھے کہ جہاں پہ وہ ٹرانسپیرنسی کے ساتھ ایسے لوگوں کے ساتھ انویسٹمنٹ کر سکیں کہ جو کمٹمنٹس کو پورا کر سکیں اور لوگوں کی جو ریکوائرمنٹس تھے ان کو سمجھتے ہوئے ان کو ایسے پروڈکٹس دے سکیں کہ جو ان کی ضرورت کو ہر صورت پورا کریں. اسی طریقے سے ایک بہت بڑا گیپ انویسٹمنٹ مارکیٹ کے اندر بھی تھا کہ ایک بڑی تعداد میں لوگ پاکستان میں, چونکہ بہت تیزی سے انفلیشن نے لوگوں کو متاثر کیا ہے, تو بہت تیزی سے لوگوں کے اندر ایک ایسے مسئلے پیدا ہونا شروع ہو گئے کہ جو ان کی قوت خرید تھی وہ بہت تیزی سے گر گئی. جو پے چیک ٹو پے چیک لوگ رہنے والے تھے تو ان کی افورڈیبلٹی کے بہت بڑے بڑے مسئلے مسائل آنا شروع ہو گئے. تو فائنینشیل ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے یہ کرائسس میں کنورٹ ہو گیا. لوگوں کو پتہ نہیں چلا کہ وہ کس طریقے سے مینیج کریں. تو مارکیٹ میں ایک انویسٹمنٹس کے حوالے سے ڈسکشن سٹارٹ ہو گئی کہ ہاں آپ کو اس پرابلم سے نکالا جا سکتا ہے اگر آپ فلانی جگہ پہ انویسٹمنٹ کریں. انفارچونیٹلی وہ بھی ان ریگولیٹڈ سیکٹرز کے اندر ہوا تو بہت ساری لوگوں نے انویسٹمنٹ کے نام کے اوپر پیسہ گنوایا ابھی. تو معمار گروپ کا شروع سے یہ طریقہ کار رہا ہے کہ وہ جب مارکیٹ کے اندر کوئی گیپ دیکھتی ہے, اسپیسیفکلی لوگوں کے پرابلمس کو دیکھتی ہے, تو ہماری ریسرچ ٹیم اس کے اوپر ریسرچ کرتی ہے اور وہ پاسبل لیگل ریگولیٹڈ ایونیوز فائنڈ کرتی ہے کہ جہاں پہ لوگوں کو سیکیورلی اس پرابلم کا سلوشن بھی دیا جا سکے, اور کسی جو بھی آپ سمجھ لیں کہ مارکیٹ کے اندر سکیمز یا فائنینشیل مارکیٹ کے اندر باقی اس طرح کے ایشوز چل رہے ہیں ان سے بھی لوگوں کو بچایا جا سکے. تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ایشین گولڈ کموڈٹیز جو پہلے سے مارکیٹ کے اندر ایک بروکریج فرم کے طور پہ کام کر رہی تھی, اس کو معمار گروپ نے نہ صرف آن کیا بلکہ ابھی ہم نیکسٹ لیول کے اوپر انشاءاللہ اس کو لے کے جا رہے ہیں. اور یہ کے پی کا میں یہ بتانا چاہوں گا اس پروگرام کے توسط سے کہ یہ فرسٹ بروکریج فرم ہے کہ جو کے پی کے لوگوں کے لیے آپ سمجھ لیں کہ اویلیبل ہے, کہ جس کے اندر وہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر ٹریڈ کر سکتے ہیں. باقی تفصیلات انشاءاللہ آگے اس پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے بروکریج ہاؤس بولا, تو ہم اگر اس کو سمپلیفائی کریں کہ بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں, ایسے لوگ ہیں جو اس چیز کو زیادہ بہتر نہیں سمجھتے, تو یہ بروکریج ہاؤس اور یہ پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج ان کا کیا رول ہوتا ہے؟ اچھا کچھ بیسکس سے بات کروں گا میں اس چیز کے حوالے سے, کیونکہ جب ہم اس سیکٹر میں آئے مشتبہ بھائی تو ہمیں ایسا لگا کہ بزنس میں ہوتے ہوئے شاید ہمیں کچھ ٹرمینالوجیز کا آئیڈیا ہوتا ہے, لیکن ہمارے یہاں فائنینشیل لٹریسی کا اتنا بڑا مسئلہ ہے
کہ لوگوں کو بہت بیسک فائنینشیل ٹرمز کا آئیڈیا بھی نہیں ہے کہ جو گلوبلی آپ سمجھ لیں گے ویل انڈرسٹوڈ ٹرمز ہیں, لوگ بہت اچھے سے جانتے ہیں اور عام لوگ جانتے ہیں, لیکن پاکستان کے اندر بہت پڑھے لکھے لوگ بھی ان فائنینشیل ٹرمز سے آگاہ نہیں ہیں. ان میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ انویسٹمنٹ کے ریگولیٹڈ لیگل ایونیوز کون سے ہوتے ہیں, کہ جو اداروں کے طور پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, لوگوں کو سیکیور رستے دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ ان پہ انویسٹمنٹ کر کے آپ سمجھ لیں کہ انفلیشن سے بچ سکیں یا انفلیشن سے پیدا ہونے والے باقی مسئلے مسائل سے آپ سمجھیں کہ کوئی چھٹکارا حاصل کر سکیں. صحیح. ان کے لیے ایک ادارہ جو تمام ملکوں میں بھی ہوتا ہے اور کچھ بڑے شہروں میں بھی قائم ہو جاتا ہے, اس کو اسٹاک ایکسچینج بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ وہ ادارہ ہوتا ہے, جس طرح پاکستان میں یہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے نام سے کام کر رہے ہیں, یہ وہ ادارہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ پبلک لمیٹڈ کمپنیز یا بڑے بزنسز ان ملکوں کے اندر یا ان شہروں کے اندر جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو پبلکلی لسٹ کرتے ہیں اور اپنے شیئرز پبلک کے اندر فلوٹ کرتے ہیں, اور لوگ بیسیکلی ان کمپنیوں کے اندر اپنی حصہ داری خرید لیتے ہیں, اور جیسے جیسے اس کمپنی کی گروتھ ہوتی ہے ویسے ویسے ان کی حصہ داری کی یا شیئر کی ویلیو بھی بڑھتی رہتی ہے, اور اس طریقے سے لوگ انویسٹمنٹ اس مارکیٹ میں کر کے پروفیٹیبل ہوتے ہیں. اس طریقے سے کچھ ایونیوز ایسے ہیں کہ جو بینکس یا باقی فائنینشیل سیکٹر جیسے میوچل فنڈز پرووائڈ کرتے ہیں. ان کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ لوگوں سے لم سم انویسٹمنٹ لے لیتے ہیں اور اس انویسٹمنٹ کی بیس کے اوپر کوئی اسپیسیفک فائنینشیل پلاننگ کر کے ان کو کوارٹرلی منتھلی یا اینولی کچھ ریٹرنز دے رہے ہوتے ہیں, جن کو کچھ لوگ انٹرسٹ سے بھی کمپیئر کرتے ہیں کہ یہ انٹرسٹ بیسڈ ریٹرنز ہیں, کچھ اسلامک لحاظ سے بھی لوگ بات کرتے ہیں کہ یہ بینکنگ کے اسلامک ریٹرنز ہیں. لیکن اوور آل یہ جو بینکنگ کا ایک اپنا فائنینشیل سیٹ اپ ہوتا ہے کہ جس میں وہ لوگوں سے پیسے لیتے ہیں, اس کو مختلف مارکیٹس کے اندر انویسٹ کرتے ہیں, اور اس کی میں سے جو ریٹرن آتا ہے اس کا ایک بڑا حصہ بینکس رکھ لیتے ہیں, اور اس کی ایک اسپیسیفک پرسنٹیج ان لوگوں کو دیتے ہیں کہ جنہوں نے بینکس کے ساتھ میوچل فنڈز کے اندر یا سیونگ اکاؤنٹس کی مد میں یا آپ سمجھ لیں کہ ٹی بلز کی فارم میں یا سکوک کی فارم میں انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے, ان کو ریٹرن دے لیتے ہیں. اس کے ساتھ ایک اور بہت بڑا ایونیو ہے جو انفارچونیٹلی پاکستان میں 2002 سے موجود ہے, اور میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے جتنی بھی چیزوں کا ذکر کیا ان سب میں سب سے زیادہ آپ سمجھ لیں کہ وہ بڑا ایونیو ہے انویسٹمنٹ کے لحاظ سے بھی اور ریٹرن کے لحاظ سے بھی, لیکن وہ پاکستان میں انفارچونیٹلی ان ایکسپلورڈ رہا, اور وہ تھا بیسکلی پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج کا ایونیو. ٹھیک ہے. اب پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج کیا ہے, اس پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں تفصیل سے. بیسکلی دنیا کے اندر جتنی بھی بڑی ٹریڈ ہوتی ہے, وہ انرجی کا سیکٹر ہو, وہ پریشیس یا انڈسٹریل میٹلز کا سیکٹر ہو, وہ گلوبل جو دنیا کے بڑے بزنسز ہیں ان کے انڈائسز کا سیکٹر ہو, یا گلوبل کرنسیز کا سیکٹر ہو جیسے جس کو ہم فارن ایکسچینج بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کا جو ٹریڈ ہوتا ہے یہ دنیا میں کچھ گلوبل ایکسچینجز اس کو ریگولیٹ کرتی ہے. جیسے فار ایگزامپل امریکہ کے اندر ایک بڑا بنیادی ادارہ ہے شکاگو مرکنٹائل ایکسچینج کے نام سے, اس طرح ٹوکیو مرکنٹائل ایکسچینج کے نام سے یا لندن مرکنٹائل ایکسچینج کے نام سے کچھ ادارے ہیں کہ جو بیسکلی گلوبلی ان سارے ٹریڈز کو جو ان سیکٹرز کے اندر ہو رہے ہیں, انرجی, میٹلز وغیرہ وغیرہ جن کا میں نام لے چکا ہوں, ان کو ریگولیٹ کرتی ہیں اور ان کی پرائس ویریشن کے مارکیٹ کے اندر آپ سمجھ لیں کہ ٹرانسپیرنسی سے پہنچاتے ہیں ادارے. ان اداروں سے جو پاکستان جیسے ادارے ہیں منسلک ہو جاتے ہیں اور وہ لوکل یا آپ سمجھ لیں کہ اپنے ملکوں کے اندر کچھ ایکسچینج ڈیولپ کرتے ہیں جن کا کام وہاں کے ملک کے رہائشیوں کو یا عام لوگوں کو گلوبل مارکیٹ کے اندر رسائی دینا ہوتا ہے. صحیح. کہ جیسے مثال کے طور پہ اب میں امریکہ کے اندر کسی بھی چیز کے اندر $US کے اندر ٹریڈ کرنا چاہتا ہوں, لیکن اب فزیکلی میں امریکہ کے اندر نہیں پہنچ سکتا یا وہ چیز مجھے اویلیبل نہیں ہے, تو میں اسی بزنس کو پاکستان کے اندر رہتے ہوئے اس طریقے سے ٹریڈ کر سکوں, اس طریقے سے پروفیٹیبلٹی حاصل کر سکوں جس طریقے سے امریکہ کے اندر رہنے والا کوئی بندہ کر سکتا ہے. تو یہ چیز ان اٹ سیلف ایک بہت بڑی بات ہے جو پاکستان میں موجود ہے, لیکن لیک آف اویئرنیس ہونے کی وجہ سے یہاں کا بزنس مین, یہاں کے عام لوگ کے جو مختلف شعبہ زندگی میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے اس سے فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتے, اور آبویسلی انویسٹمنٹ بھی اس سیکٹر میں نہیں آ رہی. احسن بھائی, جہاں تک آپ نے مجھے ایکسپلین کیا اس چیز کے بارے میں, تو اس مارکیٹ کا بالکل انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ ہی لینا دینا ہے, اور اس مارکیٹ کا ہمارے لوکل انفلیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے. کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. بالکل, یہ سب سے اگر تو یہی ہے تو اس چیز پہ تو گورنمنٹ کو اپنی اویئرنیس کیمپین سب سے زیادہ چلانی چاہیے. تو کیا ایسی وجہ ہے کہ جو آج
بہت سارے جو ہمارے یوتھ ہے یا اور ورکنگ پروفیشنلز ہیں وہ اس سے ان اویئر ہیں. ہاں، گورنمنٹ کی تو رسپانسبلٹیز آبویسلی بہت سارے سیکٹرز میں ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے یہاں یہ کرائسس رہا ہے کہ زندگی کے مختلف شعبوں میں اور کاروباری شعبوں میں بھی ہماری جو ریاستی انتظامیہ یا ریاستی مشینری رہی ہے وہ اس طریقے سے اپنا کردار نہیں ادا کر سکی ہے. لیکن دنیا میں جہاں پہ آپ سمجھ لیں کہ پبلک سیکٹرز کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ پرائیویٹ سیکٹرز بھی کام کر رہے ہوتے ہیں. بزنس مین جو ہوتے ہیں نا ان کا چیزوں کو دیکھنے کا ایک خاص زاویہ نظر ہوتا ہے. وہ بیسکلی کرائسس میں اپرچونٹی دیکھ رہے ہوتے ہیں. معمار گروپ نے اس چیز کو اسی طریقے سے دیکھا ہے کہ اگر ایک فائنینشیل لٹریسی نہ ہونے کی وجہ سے کرائسس موجود ہے تو یہ اپرچونٹی بھی موجود ہے. مطلب ابھی 0.2% کے لگ بھگ بیسکلی آپ سمجھ لیں کہ پاکستان کی فائنینشیل مارکیٹ کے اندر لوگ اس شعبے سے مرکنٹائل ایکسچینج سے یا آپ کو ٹریڈنگ کا جو شعبہ ہے اس سے وابستہ ہیں. ریگولیٹڈ جو کیپٹل ہے وہ ادھر انگیج ہو رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت سارے لوگ کہ جو مختلف بزنسز کے اندر پاکستان میں پیسہ ضائع کرتے ہیں، اسکیمز کے اندر ضائع کرتے ہیں، اس سارے پیسے کو اس سیکیور، لیگل اور پروفیٹیبل پلیٹ فارم کے اوپر لانا ایک اپرچونٹی ہے. اب جو بھی اس ایریا کو مارکیٹ کو کیپچر کرے گا وہ فیوچر کا مارکیٹ لیڈر بھی ہوگا obviously. تو ہم اس معاملے کو اس طریقے سے دیکھتے ہیں اور یہ انشاءاللہ جس طریقے سے ہم کام کر رہے ہیں آپ آنے والے وقت میں دیکھیں گے بھی کہ نہ صرف یہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر کے تھرو بہت تیزی سے یہاں پہ لوگوں میں فائنینشیل لٹریسی بڑھے گی، بلکہ ایز اے ہول ہماری اکانومی جس مسئلے سے سفر کر رہی ہے، روپے کی قیمت گر رہی ہے، ڈالر باہر جا رہے ہیں اور لوگ انفرادی طور پہ بھی آپ سمجھ لیں کہ پروفیٹیبل نہیں ہو رہے ہیں اور ہماری اکانومی بھی اس سے سفر کر رہی ہے. تو یہ آپ سمجھ لیں کہ دو طرفہ ریلیشن ہے. گورنمنٹ سفر کرتی ہے تو پبلک سفر کرتی ہے، اور اگر پبلک پراسپر کرتی ہے تو آبویسلی گورنمنٹ بھی پراسپر کرتی ہے. ان کو ٹیکس زیادہ ملتا ہے، ٹیکس سے باقی انتظام وہ بہتر کر سکتے ہیں اور اس سے باقی معاملات چلتے ہیں. احسن بھائی، جہاں تک میری ریسرچ ہے اس ٹائم پہ پاکستان میں ڈفرینٹ بروکرز کام کر رہے ہیں. جیسے ایک AGCL بروکر ہے اور بھی بروکرز ہیں اکراس دا پاکستان. تو وائی AGCL؟ یہ بات آپ کی بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں اب دو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں کہ جو میں ایڈ کروں گا. ایک تو میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ پاکستان کی کچھ انتظامی تقسیم ہے جس میں KPK کے اندر بہت بڑا پوٹینشیل ہے انویسٹمنٹ کے لحاظ سے، بزنس کے لحاظ سے اور افرادی قوت کے لحاظ سے. لیکن یہ انفارچونیٹلی یہ سیکٹر ہمیشہ بہت نئی چیزوں کے حوالے سے اگنور کیا گیا ہے. تو ایک تو AGCL پاکستان کے اندر اور اسپیسیفکلی KPK کے اندر میں ایمفسائز کروں گا کہ ایک فرسٹ بروکریج ہاؤس ہے کہ جو یہاں کے رہنے والے لوگوں کو ان کے ڈور سٹیپ کے اوپر یہ فیسلٹی پرووائڈ کرتا ہے کہ وہ پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج کے اندر اگر ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو اکاؤنٹ اوپننگ سروسز بھی دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹریننگ اور اویئرنیس بھی دیتا ہے. اور ساتھ ساتھ جب تک ان کی ٹریڈنگ جرنی چلتی ہے اس کے اوپر آپ سمجھ لیں کہ ایک کنٹینیوس فیسیلیٹیشن کا کام بھی کرتا ہے. جو بھی اس مارکیٹ کا ورکنگ ٹائم ہے اس کے اندر ہمارے ایجنٹس کام کر رہے ہیں. ایک تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ KPK کے وہ لوگ جن کو پہلے اسلام آباد یا دوسرے شہروں کے اندر جا کے یہ سارا کام سر انجام دینے پڑتے تھے، ان کو ہم نے ان کے ڈور سٹیپ پہ یہ چیز اویلیبل کر دی. اس کے علاوہ ہمارے آفیسز اسلام آباد کے اندر بھی موجود ہیں. اگر کوئی KPK کا بندہ اسلام آباد میں ایکسیس کرنا چاہتا ہے یا ایون پنجاب یا اسلام آباد کے مختلف پاکستان کے دیگر علاقوں کے لوگ ہمیں کیپٹل کے اندر ایکسیس کرنا چاہتے ہیں تو وہ اسلام آباد کے ہمارے آفیسز کو وزٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے مجتبیٰ بھائی کہ کسی بھی بزنس کو سسٹینیبل بنانے کے لیے آبویسلی اس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز، اس کے مالکان اس کو پروفیٹیبل تو بناتے ہیں تاکہ وہ بزنس لانگ ٹرم چل سکے. لیکن معمار اور AGCL کی جو مینجمنٹ ہے ان کی کا وین بیسکلی جو ہے یہ ہے کہ کوئی بھی کاروبار تب چلتا ہے کہ وہ لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد کے مفاد میں ہو اور ان کی کسی نہ کسی بنیادی ضرورت کو پورا کر رہا ہو، اور جب تک وہ ان کے مفاد میں رہتا ہے تب تک وہ پھلتا پھولتا بھی رہتا ہے اور بڑھتا بھی رہتا ہے. اس چیز کو ہم اپنی سوشل رسپانسبلٹی کے طور پہ بھی لیتے ہیں کہ بیسکلی یہاں پہ انویسٹمنٹ مارکیٹس کے حوالے سے، انفلیشن سے بچنے کے حوالے سے، پیسیو انکم کے حوالے سے اور لوگوں کو فائنینشلی اسٹرینتھن کرنے کے حوالے سے یہ ایک ایسا کام ہے کہ جو بزنس سے بڑھ کے ایک گول کے طور پہ کیا جائے. تو میرے خیال میں اس سے نہ صرف ہم لوگ جو AGCL کا ایک پورا سیٹ اپ ہے
یہ ترقی کی طرف جائے گا، بہتری کی طرف جائے گا، بلکہ ہم ایز اے ہول ایک پراسپرس سوسائٹی بنانے کے اندر بھی اپنا رول آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ سر انجام دیں گے اس حوالے سے۔ احسن بھائی یہ باتیں تو آپ کی ٹھیک ہے، ہر بندے کو کسٹمر سروسز یہ چیزیں اٹریکٹ کرتی ہیں، لیکن فار ایگزامپل میں انڈیویجول ایک بزنس مین ہوں یا ایک اسٹوڈنٹ ہوں یا ایک ورکنگ پروفیشنل ہوں اور آپ لوگوں کے ساتھ انویسٹ کر رہا ہوں، تو مجھے کسٹمر سروس سے زیادہ میں نمبرس پہ بلیو کرتا ہوں۔ تو اگر میں لیٹ سے 5 لاکھ روپے آپ کے ساتھ ڈپازٹ کرتا ہوں، ایک اکاؤنٹ اوپن کرتا ہوں، تو کیا گارنٹی ہے کہ وہ میرا 5 لاکھ کل کو پروفٹ ہی دے گا، مجھے لاس کی طرف نہیں جائے گا؟ کوئی آپ کی ریسرچ ٹیم ہے یا ایسا کیا آپ لوگوں کی چیز ہے جو باقی بروکر سے ڈفرینشیٹ کرتا ہے آپ لوگوں کو؟ مجھے میں اس کے ساتھ ایک اور چیز اٹیچ کر کے میں تھوڑا سا آپ کو نا اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کروں گا تاکہ وضاحت تھوڑی سی بڑھ جائے، چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم فوڈ انڈسٹری ہو گیا، ہاسپٹیلٹی کی انڈسٹری ہو گئی، ریئل اسٹیٹ کی انڈسٹری ہو گئی، اس کے علاوہ جو کریٹیو مارکیٹنگ کی انڈسٹری ہے، کنسٹرکشن انڈسٹری ہے، اس کے علاوہ جو کنسلٹنسی سروسز ہیں، آرکیٹیکچر اینڈ ڈیزائن، ان سارے شعبوں میں ممار نہ صرف بزنس کر رہی ہے بلکہ مارکیٹ میں اپنی سروسز دے رہی ہے۔ تو یہ تقریباً 7واں 8واں سیکٹر ہے کہ جس کے اندر ہم نے بزنس سٹارٹ کیا ہے۔ تو ایک پاکستان کی ایکچوئل فائنینشیل مارکیٹ کی ریئلٹی ہے، صحیح، اس کو سمجھے بغیر اس کی امپورٹنس کو بھی نہیں سمجھا جا سکتا، اور جو ایجیسیل رول پرووائڈ کر رہی ہے اس کو بھی نہیں سمجھا جا سکتا۔ تو میں پہلے اس کے اوپر تھوڑی سی نشاندہی کروں گا۔ پاکستان کے یہاں سب سے بڑا مسئلہ فائنینشیل لٹریسی کی نہ ہونے کی وجہ سے نا لوگوں کی جو کیپٹل ہے نا اس کی انسیکیورٹی ہے۔ مطلب یہاں پہ لوگ اپنے ساری زندگی کی جمع پونجی کروڑوں روپے تک کی جو آپ سمجھ لیں کہ ان کے پیسے ہوتے ہیں، وہ انہوں نے زندگی کے جس بھی شعبے سے کمائے ہوتے ہیں، وہ صرف چند لوگوں کے اعتماد کے اوپر، ان کی فیس ویلیو کے اوپر، ان کے حوالے، ان کی آپ سمجھ لیں کہ وربل کمٹمنٹس کے اوپر ان کے حوالے کر لیتے ہیں۔ صحیح، اور 95% کیسز انفارچونیٹلی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان کے اپنے ہوں، وہ ان کی جان پہچان والے ہوں، وہ جو بھی ان کا قریب ترین رشتہ ہو، وہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ایسے سارے ماڈلز پونزی اسکیمز کی فارم میں، ڈبل شاہ کی فارم میں یا کسی فراڈ کی فارم میں کنورٹ ہو جاتے ہیں۔ تو ایک تو یہ بہت بڑا کرائسس ہے کہ لوگ پروفیٹیبل تو ہونا بعد کی بات ہے، جو ایگزسٹنگ ان کا لاس ہو رہا ہے پہلے اس سے وہ بچے اور پھر وہ پروفیٹیبلٹی کی طرف جائے۔ تو اس کے لیے پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن SECPF کا جو ادارہ ہے اس کی ریگولیشنز کی بنیاد پہ ایک سیکیور انوائرمنٹ پرووائڈ کرتا ہے۔ اب وہ انوائرمنٹ کیا ہے؟ وہ انوائرمنٹ یہ ہے کہ پہلے تو وہ آپ کو اس چیز کا راستہ دیتا ہے لیگلی، اور آپ سمجھ لیں کہ ایک پروسیس کے تھرو کہ آپ نے انویسٹمنٹ بھی کرنی ہے، پروفٹ بھی کمانا ہے، وہ بات کی بات ہے، اس پہ میں بات کروں گا، لیکن آپ نے اپنا پیسہ کسی کے ہاتھ میں نہیں پکڑانا۔ صحیح، آپ کے پیسے اسی طریقے سے آپ کے بینک اکاؤنٹ میں موجود ہوں گے جس طریقے سے کسی بینک سیونگ اکاؤنٹ کے اندر موجود ہے، یا کسی میوچل فنڈز کی فارم میں، یا کسی اور بینکنگ انویسٹمنٹ کی فارم میں موجود ہے۔ بلکہ یہاں پہ کچھ آسانیاں اور زیادہ ہیں، ان کی طرف میں آپ کو اشارہ کروں۔ آپ کے علاوہ نہ کوئی پیسے اس میں رکھوا سکتا ہے اور نہ کوئی پیسے اس میں سے نکال سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلی پوائنٹ تو یہ ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب چاہیں، یہ ایسی انویسٹمنٹ ہے کہ جو ون آف دا ریئر فارم آف دا اویلیبل انویسٹمنٹس ان پاکستان ہے کہ جب چاہیں آپ اپنے پیسے وہاں سے نکال سکتے ہیں۔ مطلب ایسا نہیں ہے کہ جیسے مطلب فار ایگزامپل کسی اور جگہ پہ آپ نے انویسٹمنٹ کر لیا اور پھر آپ پریشانی سے بیٹھ گئے کہ میں اس انویسٹمنٹ کو لیکوڈ کیسے کروں گا۔ تیسری بات، اور جو اب بنیادی بات ہے کہ یار آپ کہیں گے کہ سب چیز تو ہو گئی لیکن مجھے ٹریڈنگ کا نالج نہیں ہے، تو یہاں پہ HCL کی ٹیم کا رول آ جاتا ہے کہ ہمارے پاس ہائیلی کوالیفائڈ فائنینشیل مارکیٹ کے انالسٹ موجود ہیں کہ جو نہ صرف مارکیٹ کی اچھی نالج رکھتے ہیں بلکہ ایک کنسسٹنسی سے، ایک خاص ٹائم سے پروفیٹیبل ٹریڈز کا آپ سمجھ لیں کہ ان کا ایک پورا ٹرائل موجود ہے، ان کی پوری ہسٹری موجود ہے۔ اور جب ہم کسٹمرز کو کہتے ہیں کہ آپ اس مارکیٹ کے اندر انویسٹمنٹ کریں اور ہماری ریسرچ کے حوالے سے آپ ہماری ٹیم کے ساتھ چلیں، تو ہم اس بنیاد پہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ اگر ریئل منی کے ساتھ انویسٹمنٹ نہیں ہے تو ہماری ٹیم کچھ ٹائم آپ کو ڈیمو اکاؤنٹس کے اوپر، یہ ڈیمو اکاؤنٹ کیا ہے ذرا اس پہ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں۔ اچھا، ڈیمو اکاؤنٹ ایسا ہے
کہ پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج میں تو کہتا ہوں کہ یہ ایک اور اچھا قدم ہے کہ جو لوگوں کے لیے کیا ہے کہ ریئل منی ظاہر سی بات ہے ہارڈ ارن منی ہوتی ہے, خون پسینے کی کمائی ہوتی ہے. تو زیادہ تر ہمارے لوگ اس بات پہ کنونس نہیں ہوتے ہیں کہ وہ کوئی لرننگ کاسٹ پے کرے. وہ پروفیٹیبلٹی تو چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ یہ نہیں چاہ رہے ہوتے ہیں کہ میں لاس سے سٹارٹ کروں. تو اس کے لیے ایگزیکٹ جو آپ ریئل ٹریڈنگ کریں گے آپ کو ویسا ہی ایک انوائرمنٹ پرووائڈ کیا جاتا ہے کہ جس میں کچھ اماؤنٹ 5 ملین تک کی اماؤنٹ آپ ریئل انسرٹ کر سکتے ہیں, ڈپازٹ کر سکتے ہیں, کہ جو ریئل میں اماؤنٹ نہیں ہوگی لیکن دکھے گی آپ کے اکاؤنٹ میں ریئل اماؤنٹ کی طرح ہی, اور اس کو آپ بالکل اسی طریقے سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں جس طریقے سے آپ ریئل اماؤنٹ کو یوٹیلائز کریں گے. ٹھیک ہے. اور آپ اس پہ ٹریڈ کر سکتے ہیں بالکل جس طرح آپ ریئل اماؤنٹ پہ ٹریڈ کریں گے, اور آپ کو پروفٹ یا لاس بالکل اسی طریقے سے شو ہوگا جس طریقے سے ریئل اکاؤنٹ میں شو ہوگا. تو ونس آپ کو یہ پلیٹ فارم اویلیبل ہے اور آپ کو ایک اسٹرانگ جیسے کہ AGCL کی ٹیم ہے اس کی ٹیکنیکل گائیڈ اور ریسرچ اویلیبل ہے, آپ اس پہ ٹریڈ کرتے ہیں اور ود ان اے ویک اور 10 days آپ کو لگتا ہے کہ اگر اس ریسرچ کو اور اس طریقے کو استعمال کرتے ہوئے میں اپنے ریئل منی کو کہ جو کسی بھی فارم میں میرے پاس پڑا ہوا ہے میں اس کو انویسٹ کرتا ہوں, تو آپ ایزیلی کنونس ہو سکتے ہیں کہ آپ ایک سیکیور پروسیس کے اندر پروفیٹیبلٹی کا آپ سمجھ لیں کہ بزنس کر رہے ہیں. احسن بھائی ایک لاسٹ کویشچن ہے میرا, پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گا. میں ایک لے مین ہوں, میں اس انڈسٹری کے بارے میں نہیں جانتا, میرے پاس کل ملا کے 5 لاکھ روپے پڑا ہے, اور میں اگر آپ لوگوں کے ساتھ انویسٹ کرنا چاہوں گا تو کیا ریٹرنز ہیں اور کتنا سیکیور ریٹرنز ہیں, اور اس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا گائیڈ کریں. سوری میں نے اس پارٹ کو مس کیا اپنے پچھلے کے اندر, لیکن ابھی میں ایڈ کروں گا اس ساری بات میں. پہلے ایک سیکیورٹی اس انوائرمنٹ کی کس طریقے سے ہے اور گورنمنٹ کس طریقے سے اس سیکیورٹی کو میک شور کرنے میں اپنا کردار ادا کرتی ہے, اس حوالے سے تو میں نے تفصیل سے بات کر لیا کہ پیسے آپ کے ہاتھ میں کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے, اور کس طریقے سے آپ ٹریڈ لگائیں گے, کس طریقے سے آپ رسک مینیج کریں گے, اس کو بھی میک شور کرنے کے لیے AGCL کی ٹیم 22.5 hours یہ مارکیٹ کام کرتی ہے, 5 days in a week کام کرتی ہے, تو آپ کو اویلیبل ہوگی. صحیح. اس کے بعد پروفیٹیبلٹی کیا ہے, تو یہ آپ سمجھ لیں کہ انتہائی لیوکریٹو مارکیٹ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ انتہائی وولیٹائل مارکیٹ بھی ہے. وولیٹائل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ کے اندر پرائسز کی موومنٹس ایکسٹرا آرڈنری ہوتی ہیں, اور ہائی رسک ہوتا ہے اور ہائی ریوارڈ ہوتا ہے اس کے اگینسٹ. مطلب جتنا آپ رسک لیں گے اس کے اگینسٹ اتنا ہی پروفیٹیبل ہے. لیکن اگر آپ لو رینج کے اندر رہتے ہوئے یا ایک ماڈریٹ رینج کے اندر رہتے ہوئے ایک اسٹرانگ ریسرچ ٹیم کی ریسرچ انالیسس کو فالو کرتے ہوئے ٹریڈنگ کرتے ہیں, تو ایک رف بات ہے, obviously this is not a fixed thing کیونکہ مارکیٹ کبھی فکس نہیں ہوتی ہے, لیکن 5 سے 10% منتھلی اس مارکیٹ کے اندر ریٹرن جنریٹ کرنا اپنے پرنسپل اماؤنٹ کے اوپر منتھلی. جیسے آپ نے 5 لاکھ روپیہ بولا ہے تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ مطلب 25 سے 50 ہزار روپیہ منتھلی آپ کی انکم جنریٹ کرنا 5 لاکھ کی کیپٹل انویسٹمنٹ کے حوالے سے, اگر آپ کی رسک مینجمنٹ پراپر ہے اور اگر آپ ٹیکنیکل انالیسز کے جو ہماری ٹیم پرووائڈ کرتی ہے اس کو ریلیجیسلی فالو کر رہے ہیں, تو آئی تھنک کہ دس از ویری ایزی ٹو ڈو. اور اس ریٹرن کو اگر آپ باقی مارکیٹ سے کمپیئر کر لیں تو ہر بندہ کر سکتے ہیں اور وہ ریزلٹس نکال سکتے ہیں. آئی تھنک سو منتھلی اتنے ریٹرنس پاکستان کے اندر کوئی بھی مارکیٹ نہیں آفر کرتی. نہیں, دیر از نو ڈاؤٹ کہ اتنا ہینڈسم ریٹرن کوئی بھی مارکیٹ پاکستان میں دے رہی ہے, اور اوبیسلی ٹریڈنگ انڈسٹری جو ہے وہ ورلڈ وائڈ بہت اچھی انڈسٹری مانی جاتی ہے. تو احسن بھائی آخر میں یہ بتائیں کہ جو آپ ہمارے جو ویورز ہیں جو ابھی ہمارا پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں وہ آپ کو کس طرح ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں, اور دوسرا یہ بتائیں کہ کیا آپ لوگ یہ اس کی ٹریننگ بھی دیتے ہیں, کلاسز وغیرہ بھی پرووائڈ کرتے ہیں؟ مجھے اس آپ کے سوال کے 2 حصے ہیں, پہلے حصے میں بعد میں آؤں گا, دوسرے حصے پہ میں تھوڑی سی بات کر لیتا ہوں کہ چونکہ ہم نے ریسنٹ اس حوالے سے اپنا انیشیٹو لیا ہے تو ہم نے ایک پلان بنایا ہے اس حوالے سے. ایک تو جو لوگ ہمارے ساتھ پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج میں اکاؤنٹس کھلوانے کے خواہش مند ہیں یا فوری طور پر ٹریڈنگ کرنے کے خواہش مند ہیں,
تو ان کے لیے تو ہم نے اپنا سیٹ اپ بنا بھی لیا اور ہماری ٹیم فوری طور پہ اویلیبل ہے. آپ ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اس کے لنکس موجود ہوں گے اس ویڈیو کے ساتھ, ان پہ بھی ہم ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں. کانٹیکٹ نمبرز بھی اس ویڈیو کے ساتھ اٹیچ ہوں گے, آپ ان کے ساتھ ہماری ویب سائٹ کے ذریعے کسی بھی پلیٹ فارم سے سوشل یا اور سے آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں, اور اس پہ ہماری ٹیم آپ کو تفصیل سے گائیڈ کر لے گی کہ آپ کو یہ کام کس طریقے سے کرنا ہے. اکاؤنٹ اوپننگ سے لے کے ٹریڈنگ تک کمپلیٹ فیسیلیٹیشن دے دے گی, اور اس کے بعد بھی ٹریڈ لگانے کے اندر بھی کنٹینیوسلی وہ آپ کے ساتھ رہیں گے. ٹھیک ہے. جہاں تک بات ہے کہ لانگ ٹرم ٹریننگز کے حوالے سے, تو بالکل ہمارے پاس اس کی ٹریننگ کورسز پائپ لائن کے اندر ہیں کہ جن کے اوپر ڈیٹیل میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں. نہ صرف ہم اپنے پلیٹ فارم سے لوگوں کو ڈیجیٹل فورم سے اور فزیکل ایجوکیشن کے ذریعے ہم ان کو یہ ٹریننگ دینے کے لیے کورسز پلان کر رہے ہیں, بلکہ کچھ یونیورسٹیز کے ساتھ بھی انشاءاللہ ہم فیوچر میں جا کے اس کو انفولڈ کریں گے. ہم پوسٹ گریجویٹ ڈپلوماز کی بھی پلاننگ کر رہے ہیں کہ ہم یہاں کی اکیڈمیا کے ساتھ کنیکٹ کر کے اس فائنینشیل مارکیٹ کی جو اویئرنیس ہے اس کو فائنینشیل نالج کے اندر کنورٹ کریں, تاکہ فیوچر میں ایک جنریشن اس کرائسس سے نکلے گی جس سے ہماری پوری ایک جنریشن گزر رہی ہے. اور یہ جو فائنینشیل کرائسس کے مسئلے مسائل ہیں یہ ہمیشہ کے لیے حل ہوں اس مارکیٹ کے اندر اور یہاں کے رہنے والے لوگوں کے لیے. ایک تو یہ اس چیز کا حصہ ہے. دوسری جو بنیادی بات آپ نے کہی کہ ہماری آفیسز کے حوالے سے اسلام آباد میں بھی موجود ہیں, ان کے ایڈریسز بھی میری ٹیم اٹیچ کر لے گی ان ویڈیوز کے ساتھ, ان کے کانٹیکٹ نمبرز بھی اٹیچ ہو جائیں گے, اور ہمارے سوشل میڈیا کے سارے لنکس بھی اٹیچ ہو جائیں گے. تو پشاور کے اندر بھی ہمارے آفیسز میں لوگ ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں, اور وہاں پہ ہماری ٹیم کو اویلیبل ہوگی ہر طرح کی فیسیلیٹیشن کے لیے, اور اسلام آباد کے اندر بھی. ناظرین, ہمارا آج کا پوڈ کاسٹ کا سیگمنٹ یہی کلوز ہوتا ہے, اور مجھے امید ہے کہ آپ کے جتنے بھی کویشچنس تھے اس کا احسن بھائی نے ہمیں جواب دے دیا, اور مزید جو بھی کویشچنز ہوں گے آپ کے وہ ہمارے کمنٹ سیکشن پہ آپ مینشن کرتے رہیں. ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس کے آپ کو آنسرز جو ہیں وہ پرووائڈ کر سکیں, اور انشاءاللہ جو پوڈ کاسٹ کا سلسلہ ہے وہ یوں ہی جاری رکھے گا. تو ہمیں اسی طرح جوائن رکھیں اور اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.